بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار گلے میرے نال دا بن لیتا تم سنت پوری کرنے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. وقت تھوڑا ہوتا ہے اور اس میں سیکھنا سکھانا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو سیکھنے والا کام ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور جو سیکھیں وہ اپنے اندر رکھیں. باہر کسی کو بیان نہیں کرنا، باہر نہیں کسی کو بیان کرنا، سارے اندر رکھو. تبلیغ نہیں کرنی، سارے اندر رکھو. بولنا نہیں، جو کچھ سیکھو اندر، کیونکہ جب تک بولیں گے نہیں پہچان نہیں ہوگی. پہچان تب ہوگی جب بولیں گے کہ بولنا آتا ہے کہ نہیں آتا. اس لیے خدا کا نام ہے جو سیکھا کریں وہ اپنے الفاظ میں ہی صحیح، اپنی سمجھ کے مطابق دوسروں دسو تو صحیح. جو آپ سیکھ رہے ہیں اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو کہانی ختم، ضرورت ہی کوئی نہیں. اگلے لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سانو یہ کی ضرورت ہے. کتے بھونک بھونک کے چپ کر جان گے. کتوں نے تمہارا دین کھا جانا، کتوں اور سوروں نے تمہارا دین کھا جانا، تمہیں معلوم نہیں. کیونکہ ہم لوگ تو پانی جب وہ ٹھہرا رہتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، بو دینا شروع کرتا ہے. اسی بدبو دینی شروع کر دیتی. سارے اندر کوئی سرکار کی خوشبو تھوڑی آتی، ہمارے اندر سے بدبو آتی ہے بیٹے. وہی سنی سنائیاں گلاں سی کرتے رہتے ہیں، کوئی کام کی گل سارے کو ہوتی کوئی نہیں. جب بندہ ترقی کرتا ہے نا بیٹے اللہ کی راہ میں، تو ہر دن اس کی نا ایک نئی شان ہوتی ہے، اسے نئی خوراک اوپر سے ملتی ہے، نئے الفاظ سوچ ملتی ہے، پوائنٹس ملتے ہیں، نکات ملتے ہیں، نقطے ملتے ہیں، جس سے وہ ترقی کرتا ہے. جس کو نقطے نہیں نہ ملتے وہ روٹی چھوٹی کھائے کر بس. کوئی پراٹھے کھا لیتے، کوئی جیرے دے دال نانچنے کھا لیتے، کوئی کھد کھا لیتی. کوئی یہو جہے کام کرو جا کے. نقطہ کی ملنا ہے، یہ پتہ لگتا ہے فلانی جگہ تو ہانڈی بڑی چنگی پکتی ہے، اتنے انج جانا چاہیے. یہ سانوں سارا پتہ ہے. یہ کوئی انانیت کی جنگ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. اور دین کے مسئلے میں جب تک ہم خود سیکھیں گے نہیں، موٹا موٹا ہی صحیح کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا. بریکی میں تو ہم سے جائے نہیں نہ جانا. بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہم سے جائے ہی نہیں جانا، بنیاد. اس لیے موٹا موٹا ہی صحیح. پہلے بھی میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں اس مسئلے میں، لیکن پھر کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہر دفعہ کہتے ہیں نا کہ نیا نقطہ ہوتا ہے. ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ ہے سورہ قریش، سورہ قریش. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، توجہ دلائی، کیا کہ تم جاڑے اور گرمی کے دنوں میں تم ذرا نکلا کرو، باہر تجارت کیا کرو. تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشی. کچھ لوگ کہتے ہیں روٹی نہیں چاہیے، جھوٹ بول دیں، روٹی تو چاہیے. جو کہتے ہیں ہمیں روٹی نہیں چاہیے، ہم بس تھوڑا جا مانگتے ہیں. کوئی تھوڑا نہیں جا مانگتا، سارے بہت مانگتے ہیں. وہ ہاتھ نہ پہنچے تھو گوڑی والا صاحب جائے کہ ہاتھ نہیں پہنچتا تو تھو گوڑی، ورنہ سب بہت کچھ چاہتے ہیں. اور چاہنا بھی چاہیے. میں کب کہتا ہوں کہ غریب رہنا چاہیے، امیر ہونا چاہیے. مسلمان کو طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امیر بھی ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونا چاہیے. میں غریبوں سے نفرت نہیں کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کو، مسلمان کو امیر بھی ہونا چاہیے، طاقتور بھی ہونا چاہیے، غریب نہیں ہونا چاہیے. غریبی اللہ کی طرف سے آ جائے لہذا ایشو. محنت تو کرو، اپنی غریبی تو دور کرو. اللہ کریم فرما رہے کہ میں نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے، تمہیں کہا کہ جاؤ شام کے علاقے میں جاؤ، یمن کے علاقے میں جاؤ، تجارت کر کے لاؤ، کام کرو. ویلا نہیں رہنا، ویلا رہنا شیطان دا کار. اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا. یہ سورہ قریش. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے قریشی، حضور بھی قریشی تھے، قریش میں سے تھے، حضور بھی قریش میں سے تھے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، 2 کو تو ہمیں معلوم ہے نا.
ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام وہ جن کی گردن پر چھری چلائی گئی، اس لیے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جننے نبی ہوئے جنہیں ساری انہوں کی نسل چوئے جائے، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، جننے ہوئے جنہیں سب کے سب کس کی نسل میں سے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ مگر سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتہا فرمایا۔ ادھر نبیاں دی ایک لمبی تعداد، اور میرا نبی فرما رہے ہیں ادھر کلہ ہی کافی ہے، ایک کا انتہا فرمایا اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کا، مطلب کہ لڑکیاں جڑیاں سی کہتے ہیں نا انج کر کے باندھ دیا جاندیاں، اور بنو کنانہ میں سے قریش کا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم میں سے حضور نے فرمایا میرا انتہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کدھر سے نکلے ہم؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، پھر آئے ہم کیا؟ بنو کنانہ میں سے قریش میں سے بنو ہاشم میں سے سرکار۔ سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی سچی بات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم 485 میں کہ حضور نے فرمایا کسی پیغمبر کو اتنے لوگوں نے نہیں مانا جتنے لوگوں نے مجھ کو مانا، اور بعض پیغمبر تو ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا ماننے والا ایک ہی شخص ہوگا، وہ نہ کوئی ہوئے گا، لیکن سب سے زیادہ ماننے والے حضور کے ہوں گے۔ یہ بھی حضور کی حدیث آگے، اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نہیں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتے ہیں جس میں سرکار نے فرمایا 12 امیر ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش کے خاندان سے ہوں گے، سب کے سب قریش کے خاندان سے ہوں گے۔ 12 خلفاء ہوں گے، امام کی ذکر نہیں ہو رہا، 12 خلفاء اور امیر ہوں گے، سارے کے سارے قریش کے خاندان سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور قبیلہ قریش میں سے تھے کون؟ بنو ہاشم میں سے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش میں سے کون تھے؟ بنو ہاشم میں سے کون تھے؟ کریم علیہ السلام و تحیۃ وسنا۔ اب قریش میں سے بنو ہاشم میں سے سرکار، لیکن قریش میں سے 10-12 بڑی شاہیں، بنو ہاشم نمبر 1، نمبر کیا ہے؟ بنو ہاشم نمبر 1، بنو امیہ نمبر 2، بنو نوفل نمبر 3، بنو عبدالدار نمبر 4، بنو اسد نمبر 5، بنو تمیم نمبر 6، بنو مخزوم 7، بنو عدی 8، بنو عبد مناف 9، بنو سہم، ان کے علاوہ دیگر بھی شاہیں۔ قریش کی کتنی شاہیں ہوں گی؟ میں نے ابھی بتایا کتنے قبیلے ہوں گے، کتنی شاہیں ہوں گی؟ قریش ایک باپ 4 پتر دے، ایک پتر دے 3 دھیاں، 2 پتر پھر دی پتر دھیاں لڑی بناندے پھر ہے ایک کوئی، کنے تھلے آ گئے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا قریش میں سے 12 خلفاء ہوں گے یا عمرہ ہوں گے، امیر ہوں گے قریش میں سے، لیلا فی قریش، اور قریش میں سے بنو ہاشم سرکار ہے، لیکن قریش کا باقیوں کا انکار نہیں ہے۔ مطلب گلا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تھوڑی پیچیدہ جہاں ہون گیاں، لیکن کیونکہ کی کرا سمجھانا پہنتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ قریش کے میں نے کتنے قبیلے گنوائے؟ 10، قریش کے 10 قبیلے میں نے گنوا دی۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ 12 خلفاء کرام ہوں گے، ویسے تو سرکار نے بھی فرمایا کہ بڑے ہوں گے، لیکن حالے سے 12-13 نہیں، حضور نے فرمایا تھا 12 خلفاء میں ہوں گے، کن میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو ہاشم میں سے نہیں، یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، یہ بنو تمیم میں سے،
تو قریشی ہیں کہ نہیں ہیں؟ قریشی ہیں؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو گل سمجھ آئی؟ آگے چلتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، یہ بھی قریشی نہیں ہے، بنو تمیم میں سے بھی نہیں ہے، یہ بنو عدی سے ہیں. وہ بھی کیا تھا؟ قریش قبیلے کے بنو ہاشم، بنو عدی، بنو تمیم. تیسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہ بنو عدی سے ہیں، نہ بنو تمیم سے ہیں، نہ بنو ہاشم سے ہیں، یہ ہے بنو امیہ سے. کیا ہے؟ بنو امیہ سے. نمبر 4 سیدنا علی قریش کے ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے ہیں، سرکار دے خاندان دے بنو ہاشم میں سے ہیں. پہلے میں نے کیا بتایا؟ بنو تمیم سیدنا ابو بکر، قریش کے قبیلے بنو تمیم سے، پھر بنو عدی سے، پھر بنو امیہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بنو ہاشم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد 5ویں نمبر پر خلیفہ کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی بنو امیہ میں سے، ہیں. کچھ لوگ ان کو باغی کہتے ہیں. باغی کی سزا مرتد، باغی وہ ہوتا ہے جو بڑے مرتد ہو، جو دین سے پھر جائے، اس کا قتل کرنا جائز ہے. باغی کون ہوتا ہے؟ گردن وڑ دو. باغی کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، گردن اڑا دی جائے. لیکن یہ وہ باغی نہیں ہے، اس لیے ذرا دھیان رکھیے گا، یہ وہ باغی نہیں ہے. کیونکہ حضور نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کی، چاہے وہ ترمذی میں آئے، چاہے وہ بحری بیڑے میں آئے، ٹھیک ہے، چاہے کاتب وحی میں آئے. حضور نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے. اگر کہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی، 28-12 صحیح بخاری، ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے. شہید بھی 2 جنگیں ہو رہی ہیں، یعنی دونوں طرف سے لوگ ہیں. صفین کے مقام پر حضرت علی ادھر سے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاتح مصر ہے. گروپ دونوں ہی مسلمانوں کے ہیں. انڈر گراؤنڈ لوگوں نے ایسے اختلافات پیدا کیے کہ دونوں لڑ رہے ہیں. اور انڈر گراؤنڈ لوگوں میں سے آپ کو سمجھا رہے ہیں باغی گروپ، امیر معاویہ باغی تھا، انڈر گراؤنڈ ہے. انڈر گراؤنڈ لوگ کہیں گے امیر معاویہ باغی تھا. کون سا باغی؟ اگر وہ باغی تھا، مرتد تھا، تو حضرت علی ان سے صلح کر کے واپس کیوں آ گئے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. مسلمان، وہاں تو باغی نہیں کہا گیا، وہاں تو مسلمان جماعتیں کہا گیا. حدیثوں کو سمجھنا ہے بھائی، دھیان سے حدیثوں کو سمجھنا ہے. باغی کہہ کے مرنا چاہیے گا، یہی تو آزمائش ہوتی ہے. باغی کہہ کے مرنا چاہیے گا، یہی آزمائش ہوتی ہے. کیا کسی ایک حدیث میں سیدنا علی نے کہا یہ باغی ہیں؟ یہ وہی حدیث ہے نبی والی، یہ باغی ہیں. یہ باغی کا رولا کون ڈال رہا ہے؟ اہل تشیع، مردان جی نے ٹرائب لوگ وہ ڈالیں گے. بنو امیہ، نعوذ باللہ، بنو امیہ کے بندر، کھیلنے والے، ایسی باتیں کریں گے. اور میں نے آگے کیا بتایا؟ بنو امیہ کس میں سے ہیں؟ قریش. اس صورت میں سے جس میں سے سرکار ہیں قریش، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تمیم، بنو عدی، اس میں سے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ اسپیسیفکلی ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک گروہ کو، بنو امیہ، تو بنو امیہ میں تو سیدنا عثمان بھی ہیں. کیا آپ ان کو نکال کر بات کر رہے ہیں؟ بنو امیہ سے میرے نبی کے پہلے تم آدمی ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بنو امیہ میں سے.
کیا ایک بندے کی وجہ سے پورا قبیلہ قریش قبیلے کو آپ گالی دے سکتے ہیں؟ تو گل سمجھ آ رہی نا؟ یہ گالی دینے والے کون ہوں گے؟ مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے، نبی کریم کی دوسری بیٹی سید رقیہ کا دوسرا عقد سیدنا عثمان بن عفان سے ہوا۔ کون تھے؟ بنو امیہ۔ سید رقیہ کے انتقال کے بعد تیسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ابو سفیان کی بیٹی، ٹھیک ہے، ام حبیبہ سے ہوئی، وہ بھی کیا تھے؟ بنو امیہ۔ سیدنا عقیل بن ابی طالب کا ایک نکاح ان کی پہلی بیوی فاطمہ بن ولید بن عتبہ بن ربیہ کی ہم نام پھپھی سے ہوا، وہ بھی کیا تھی؟ بنو امیہ۔ سیدنا علی نے ابو العاص بن ربیہ اموی کی ایک صاحبزادی امامہ جو سیدنا زینب بنت رسول اللہ یعنی جو تھی نا حضرت ابو العاص ان کی بیٹی، وہ بنو امیہ سے تھے، ان کی بیٹی سے سیدہ فاطمہ کے بعد نکاح کیا، یعنی کہ خالہ کی باجی ہوتی ہے، باجی سے نکاح کیا، کیونکہ خالہ فوت ہوگی تب نکاح ہو سکتا، خالہ ہو تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی بنو امیہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ایک شادی سیدنا ابو سفیان اموی کی بیٹی میمونہ کی صاحبزادی آمنہ یا لیلہ بنت ابی مرہ سے ہوئی، وہ بھی بنو امیہ۔ سیدنا علی کی ایک صاحبزادی رملہ بنت علی کی دوسری شادی معاویہ بن مروان بن حکم بن عاص بنو امیہ سے ہوئی، سیدنا علی کی دوسری صاحبزادی حدیجہ کی دوسری شادی بنو امیہ کے خاندان بنو حبیب بن عبد شمس کے ایک اہم فرد سے ہوئی، بنو امیہ۔ یہ آپس میں رشتہ داریاں بھی بنو امیہ کی بنو ہاشم سے رشتہ داریاں بھی، لمبی چوڑی نہیں جانتے کہ چھڑ دیں۔ جنہیں بھی اہل تشیع حضرات 14 مسومر 12 امام دے عقیدے والے اے کوئی ایک بھی ہے گا سی اس دور چ سرکار دے دور چ ایک بھی بندہ نہیں سی۔ میں ایک سوال چھوٹا سا کیا کرتا ان سے اہل تشیع حضرات سے کہنا دسو سرکار نے کن مسلمان کیتا، جنہاں نے نبی منیا کن مسلمان کیتا، انہاں نا دس دیو۔ تسی امامت دے عقیدے دیو، چلو پہلا امام حضرت علی نے امامت دے عقیدے تے کن مسلمان کیتا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انہاں کول نہ ادھر نکلنا نہ ادھر نکلنا، کیونکہ وہ آپ نہیں ہے سن وہ ایسے مرے انہاں دا دین جڑا شروع ہوتا ہے جا کے حضرت امام جعفر تے امام باقر دی 50-50 ہزار روایتاں تو شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ سمجھ آئے کوئی نہیں، اتنے دماغ باڑی جاؤ کچھ نہ کچھ، دماغ بس باڑی جاؤ جو میں گلا کہنا پہ۔ اس لیے ان کا وہ دور ہی نہیں ہے۔ ایک اور مزیدار بات کرتا ہوں، قرآن ہے نا، قرآن کی شان نزول حدیث بتائے گی۔ قرآن کی شان نزول کیا بتائے گی؟ حدیث بتائے گی۔ حدیث کا حوالہ صحابی کا ہوگا، ان سے پوچھ لیں کسی بھی آیت کا شان نزول پوچھ لیں، روایت ہے کنے کی پتہ کوئی نہیں، روایت ہے۔ جو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ ان کا میں ابھی نا ایک ابو الفضل شہر تھا، انٹرنیشنل رسالہ قادیانیوں کا ہے، اب وہ بھی جو اب لکھتے ہیں نا اپنی کتابوں میں، اچھا جی روزہ دا فدیہ دیتا جا سکتا ہے، ہاں وڈے ساڈے نے کیا سی، انہاں دے وڈے کہندے نبی نے کچھ نہیں کیا، انہاں کو نبی نہیں ہے گا جی، نبی سے باہر ہیں یہ، جن کے بعد نبی نہ ہو ان کو کیا کہیں گے؟ بڑے جن کے بعد نبی نہ ہو، نبی کی تعلیم نہ ہو، قرآن کو مانتے ہیں کتابی شکل میں، نبی کو مانتے ہیں، کیسے عمل کریں گے؟ نبی کو مانتے ہیں، بس ماننے کے لیے کیا لازم ہے؟ حدیث ہے ہی نہیں، تو مانیں گے کیسے؟ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کہتے ہیں دوسری بات پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ اب ایک لفظ ہم بولتے ہیں سید، کیا لفظ بولتے ہیں؟ کس کے لیے بولتے ہیں؟ سید کون ہے؟ بلال سید کون ہے؟ سردار کو کہتے ہیں۔ سید کون ہے؟ وقار سید کون ہے؟ اور سید کون ہے؟ حضور کی لڑی میں سے؟ ہاں جی کوئی اور؟ ہاں وقار سید
کون ہے جی؟ وہ سیدہ دس دیو مجھے، تھوڑی مہربانی ہے جی۔ شاید میں تمہیں غلط سمجھانے لگا، سمجھ نہیں آ رہی۔ بٹ صاحب میں نے دسنا، ابھی میں نے بتایا کہ حضور کس قبیلے سے ہیں؟ قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے۔ بیٹے سید کوئی ذات نہیں ہے، سید کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر حضور سید ہیں، میں ذات کے لحاظ سے بات کرنے لگا، اگر حضور سید ہیں تو ان کے والد صاحب بھی، ان کے دادا بھی سید ہونے چاہیے نا، تو وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بنو ہاشم ہاشمی ہیں، ہاشمی ذات ہے، لیکن سید ذات کوئی نہیں ہے، سید ذات کوئی نہیں ہے۔ اب لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے علیحدہ ایشو ہے۔ ابھی جو میں نے نقطہ سمجھایا نا وہ کیا ہے؟ سید ذات کوئی نہیں ہے۔ نبی ہمارا سید نہیں ہے سید، نبیوں کا سردار ہے، سید ہے، نبیوں کا سردار ہے، سید ہے، ذات نہیں ہے۔ کوئی غلط سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سید ذات نہیں ہے، لقب ہے۔ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے امام حسن اور حسین، سید ذات نہیں ہے۔ ہیں وہ بنو ہاشم میں سے، علی کی اولاد میں سے ہیں، صحیح نا، علی کی اولاد میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ سید ہے، سردار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر اور عمر یہ بھی سید ہے، سردار ہے، ذات نہیں ہے، ذات نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے سید لیکن ذات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب عالمین، عالموں کا رب کون ذہن میں آتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو ساڈا رب ہے، اے میرے رب، والد، رب دا لفظ والدین واسطے ہے، اے میرے والد جنہیں من پالے نا ربا یعنی صغیرہ، چھوٹے ہوندے ہیں، اے تے بھی رحم کر۔ اب رب کا لفظ کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے۔ ربہ ہمرا، سورہ یوسف، کہ تو اپنے سردار کو شراب پلائے گا۔ یہاں پر رب کا لفظ کس کے لیے ہے؟ اب میں یہ کہوں یا تو ساڈا رب لگا یار، آپ کیا کہیں وہ کافر ہو گئے رب کہتے ہی۔ اب میں نے رب کسی معنی میں کیا ہے یار سان پالن والا ہے، سان نوکری دیتی سو یار، سان چھا دیتی سو، رب دے میں نہیں چاہے۔ ماں باپ کو کہو او میرے رب نے آتے میں پالن والے نے، تو گناہ گار ہے۔ اور جو شرک دے فتوے لان کے انہوں نے پوچھ لو قرآن وچ کیا گیا جب ماں پیو نو رب تے ربا ہوں ہمارا سردار نو رب کیا جا، کہیے کہ نہ کہیے؟ ایتھے کسی نے غوث کہہ دیا نا قیامت آ جاندی ہے، مشرک نے، مشرک غوث، ایتھے رب رب کہندا پیا ہے، ماں باپ نو رب کہندا پیا، تے شرک نہیں ہے گا۔ قرآن نے شرک نہیں سکھایا، سمجھ آ رہی؟ رب رب رب، تین رب آ گئے، ایک اللہ، ایک والدین اور ایک سردار۔ پھر واپس آنا، سید، سید ذات نہیں ہے، لقب، لقب کنہ دا؟ اب پھر یاد رکھیے گا، ویسے یہ سید کا لفظ سیدہ فاطمہ کی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کی اولاد کے لیے ہی بولا جاتا ہے، حضرت علی کی اولاد کے لیے نہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ لفظ سیدہ فاطمہ کی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، حضرت علی کی اولاد کے لیے نہیں بولا جاتا۔ حضرت علی کی جو باقی بیویوں سے اولاد ہے ان کے لیے علوی بولا جاتا ہے، ان کے لیے علوی بولا جاتا ہے، اور ان کے لیے سید بولا جاتا ہے تخصیص کرنے کے لیے، لیکن سید ذات کوئی نہیں۔ جن سید پیدا ہوئے نا، جن سید پیدا ہوئے نے پتہ نہیں کتوں پیدا ہو گئے نا، ٹھیک ہے نا؟ جدو انہوں نے گل کہو تسی سید، اور تسی کنے کدوں پیدا ہوئے نے سید؟
کہ تو آ گئے ہو سید. سید تو کوئی ذات ہی نہیں ہے. سید بڑے ذات کوئی نہیں ہے. میں نے کیا ابھی سمجھایا, سید حسنی حسینی اولاد جو نکلے گی وہ ہے سید, لیکن ہوں گے وہ بنو ہاشم میں سے. بنو ہاشم میں, کیونکہ دیکھو سرکار کے خاندان میں جو سرکار کا چچا تھا اس کا نام ابو لہب تھا. تبت یدا ابی لہب وتب, حضور کا چچا تھا, سکا چاچا تھا ابو لہب. سید وہ بھی نہیں تھا, بنو ہاشم میں سے تھا. اور بنو ہاشم میں سے اللہ کریم کے نبی نے فرمایا مجھے پسند کیا. یہ نہیں کہا میرے چاچا نے پسند کیتا, اے نہیں کہ چاچا ابو طالب نے پسند نہیں کیتا, کیونکہ چاچا جو دو ہی مان لیا ایسا, حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس دو ہی مان لیا ایسا. 12 چاچے ہیں, باقی سارے ایمان نہیں لے آئے. ٹھیک ہے نا, کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سید, یہ بڑے میں نقطہ بار بار کیوں سمجھا رہا ہوں, اب سمجھیں گے تو آگے پھیلائیں گے نا. تم ساری زندگی ایک لفظ یاد رہ کے بڑی بڑی گل ہے, کیونکہ یہ نقطہ کوئی چھوٹا نقطہ نہیں ہوتا. کہ جہاں پر میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں, یہ بنو ہاشم میں سرکار, ابو لہب نہیں, ابو طالب نہیں. علی نہیں کہنا, نبی کہنا. علی غلام ہے نبی کا, علی غلام ہے نبی کا, لیکن اس کا باپ مسلمان نہیں ہوا. کیونکہ قرآن کی 3 آیات اور متواتر حدیث آتی جس میں سرکار نے فرما دیا, حضرت علی نے فرما دیا, باپ کے خلاف بھی بتا دیا. اس لیے متواتر حدیث آتی ہیں, وہ اسلام نہیں لایا. اگر کوئی آج کے دور میں چاچا ابو طالب کہہ کر اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کہہ دے اور اتنی بڑی جسارت کرے اور کہے کہ سورۃ العمران یہ چاچا ابو طالب کے لیے, ایسے بھی ہیں. صرف تو دستا پیا کہ کتوں مار کھانی ہے, تجھے تو نکلنا کس طرح. بولو گے نہیں تو مارے جاؤ گے, نہیں بولو گے مارے جاؤ گے, بولو گے تو کچھ نہ کچھ بات بنے گی. اگر سیکھو گے نہیں تو کہاں پر جاؤ گے. اگر ہم نے کام نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا. میں تو چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا. اس لیے سورۃ العمران چاچا ابو طالب کے بارے میں نہیں ہے بھائی. جو کہتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں. جو چاچا ابو طالب کو مسلمان کہے وہ بھی قرآن اور احادیث کے خلاف ہے. اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو, کوئی مجھ سے پوچھے نا یزید, میں کہ نہ اس کا قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر, نہ اس پر میرا ایمان ہے, میں اسے قرآن و سنت کے خلاف مانتا ہوں, مسلمان نہیں مانتا. سمجھ آ گئی نا, قرآن و سنت کے خلاف مانتا ہوں. بعض جگہوں میں مجھے مسلمان ہی نہیں مانتا. لاکھ بندہ کہے, کوئی ایسے بھی ہے نا چاہنے والے اس کے یزید و خلیفہ بنانے والے, ہم ان میں سے نہیں ہیں بھائی. یزید کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے, دونوں سے نہیں ہے. میں ایمان رکھتا ہوں قرآن و حدیث سے, اس کے باپ پر ایمان رکھتا ہوں, اس کے دادے پر ایمان رکھتا ہوں, یزید پر نہیں رکھتا. اس کا دادا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے, تلقہ صحابی میں سے بھی ہوں لیکن صحابی ہیں. فتح مکہ کے بعد سرکار نے ایمان دیا اور بہت سے قبائل کو دیا, بہت سے لوگوں کو دیا. پورا مکہ آپ نے مسلمان کر دیا. ابو جہل کی اولاد مسلمان کر دی, ابو لہب کی اولاد مسلمان کر دی, وہ تلقہ ہی تھے سارے. تو کیا آپ ان کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ تاڑنا بات دو گے, کیونکہ انہوں نے اللہ نے وعدہ کر لیتا ہے کہ جڑے بندے فتح مکہ سے پہلے تھے یا بعد میں, اللہ کا ان سے وعدہ کر ان کو جنت دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. جو تلقہ صحابی کہہ کے ذرا باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بدبخت قسم کے لوگ, ان کو معلوم ہی نہیں تلقہ بھی صحابی ہوتا ہے بھائی. بدری صحابی, احد کے صحابی, بیعت رضوان کے صحابی, تلقہ صحابی. ایک اور مثال دیں, احد کے میدان میں صحابہ بھاگے, حضرت عثمان غنی تو گھر واپس آ گئے نا, سمجھ ہی نہیں آیا کہ سرکار شہید ہو گئے ہوئے, کریں کیا؟ انہوں نے کیا جا کے مدینہ تم ہاتھ سنبھالو. کچھ صحابہ وہ تھے جو میدان میں لڑ رہے. حضرت حذیفہ کے والد صاحب یمان رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان ہی نہیں آ رہی تھی, مسلمانوں نے شہید کر دیا احد کے میدان میں. کچھ صحابہ نے کہا اسی ہتھی مر جانا. سرکار بھی پہاڑی پر چڑھے, دوڑے, ہوں دوڑتا لفظ استعمال, سرکار بھی پہاڑ سے دوڑے. جدو آواز لائی نا سرکار نے, صحابہ خالد بن ولید تمہارے پیچھے ہے. اور خالد بن ولید کو پتا تھا
کہ نبی نے ادھر سے آواز لگائی ہے, انہوں نے گھوڑا موڑے سرکار والے پاس سے آ گئے. پھر وہ جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو جنگ کی اور یہ سارے کے سارے اپنا ہاتھ مفلوج کیا تین کھا کھا کے, اور وہ دن ہی طلحہ کے نام کا تھا, احد کا دن طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام کا تھا. ابو بکر صدیق نے فرمایا, اور سرکار پہاڑی پر دوڑے, احد پہاڑ پر دوڑے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دوڑے, حضرت ابو بکر صدیق بھی سرکار کے ساتھ دوڑے. سب سے پہلے پہنچنے والے سرکار تک ابو بکر اور عمر تھے, بھاگے نہیں تھے. دوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ گئے تھے میدان سے, وہی تھے. اور جو ان کو کہے نعوذ باللہ بگوڑے تھے, کیا مطلب؟ اب میں صحیح بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں. یہ احد کا میدان ہے, بدر کے میدان میں سرکار فرما رہے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے میدان میں لڑے ہیں ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے, چاہے جو مرضی کرے. تو بات سمجھ آئی؟ نبی کریم دی صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے بدری صحابہ پر. اے گناہ بھی کر رہے, مطلب جو مرضی کر لیں. اور جہاں پر بدری صحابی غلطی کرتا تھا نا, اگر کوئی سیکریسی لیک آؤٹ کرتا تھا اور عمر فاروق کہتا ہے سرکار گردن اٹھا دو حبیب کی, کہا نا بدری ہے, اللہ نے معاف کر دیا. وہی بدر میں جو لڑے تھے وہ احد میں تھے کہ نہیں تھے؟ کیا سرکار نے پہلے غلط کہا تھا؟ جو ان کو بگوڑا کہے وہ جنتیوں کے خلاف نہیں بول رہا. جو بگوڑا کہے وہ کہاں کھڑے تھے؟ وہ کتنے سنو دے وہ اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے نہیں ہونے چاہیے. یہ اہل بیت کے لبادے میں, تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اہل بیت کے لبادے میں چھپ کے وار کرتے, موجود ہی نہیں تھے. کہاں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ ہمارے ہیں, ہمارے سپاہ سالار ہیں. اگر ہم یہ کہیں آپ اپنے ایمان سے بتائیں, حضور کا دور ختم ہوتا ہے, حضرت علی وزیر مقرر ہوتے ہیں, کن کے؟ ابو بکر اور عمر کے وزیر ہیں, قاضی ہیں, فتویٰ دینے والے. اس دور میں وزیر باہر نہیں جایا کرتے. جیسے اگر کوئی سوال آپ لوگوں سے کرے کہ ابو بکر نے کتنے مارے کافر, علی نے مارے, ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر نے اور عمر نے کتنے شہید کیے, اور یاد رکھو وہ وزیر تھے, سرکار کے ساتھ ہوتے تھے. آگے لڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ سپاہی. جنرل جا کے لڑتا ہے, حضور کے ساتھی تھے, ساتھ رہے ہمیشہ, کسی جنگ میں آگے نہیں تھے, پیچھے سرکار کے ساتھ تھے. ان کو کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ترمذی کی حدیث بات, دنیا میں میرے دو وزیر ہیں, آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں, جبرائیل اور میکائیل. دنیا میں ابو بکر اور عمر, وزیر ساتھ رہتا ہے. اگر کوئی کہے حدیث کرتاس میں سرکار کو قرآن کو لکھنے کے لیے کتاب نہیں دی, کاغذ نہیں دیا, وزیر تھے نہیں دیا, انہوں نے کہا سرکار کافی ہے اللہ کی کتاب, تو یہ آرام کرو تھوڑا جا, کچھ نہیں ہوتا, تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وزیر تھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا عمر تو نے زیادتی کی ہے, توہین کی ہے میری. کہا جب میرے نبی نے نہیں کہا تم لوگ کون ہوتے ہو کہنے والے, جب مولا علی نے کبھی نہیں کہا تم بدبخت کون ہوتے ہو کہنے والے. اہل بیت کے لبادے میں جو بھی ہیں, جو ہیں, چاہے وہ اہل سنت کے روپ میں ہے, بہروب میں, اور چاہے دوسرے روپ میں ہے, نیچے کچھ چھپے ہوئے. اس لیے بدر کے میدان میں سمجھ آ گئی نا, صحابی جتنے تھے وہ جنتی. احد کے میدان میں بھی وہی تھے. ابو بکر اور عمر کو بگوڑا کہنے والا کون ہوا؟ قرآن اور سنت کے خلاف. سورۃ العمران 155 آیت میں اللہ کریم نے فرما دیا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جن سے لغزش ہوئی ہم نے ان کو معاف کیا. اب بھی کو بگوڑا کہے تو کون ہے؟ قرآن اور احادیث کے خلاف, منکر قرآن, منکر نبی. اس لیے ہم کس میں سے ہوں گے؟ ہم وہ ہیں جو اہل سنت ہے. اہل سنت کون ہوتا ہے؟ قرآن و سنت پر. اہل سنت کون ہے؟ قرآن و سنت پر ہے, وہ ہے اہل سنت, ٹھیک ہے. اہل سنت کا نام قرآن میں آیا ہے, قرآن کس کا نام نہیں آیا؟ نہیں, شیعہ آیا ہے. کہڑا شیعہ؟ 14 مسومر 12 امام دے کیتے والا شیعہ, وہ نہ آیا سی. دسو میں کس سے آئے دی شان نزول دسو کہ سرکار نے فرمایا ایڑا شیعہ جن متعلق ہے, اور قرآن دی شان نزول ہی دس دیو. وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں, قرآن میں آیا شیعہ کا لفظ, سنی کا دکھاؤ. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, تمہارے اوپر میری سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے. تراویح ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ عمر فاروق کی سنت ہے. اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی, میری
اور خلفائے راشدین. اس لیے ہم پڑھتے ہیں. کوئی کہے تراویح کہاں سے نکلی؟ عمر کون ہوتا ہے؟ ماما لگتا ہے کہ سرکار کے خلاف کام کرے. عمر فاروق بھی غلام ہے. عمر فاروق بھی غلام ہے سرکار کے. حضرت علی بھی غلام ہے. ہم نبی کہنے والے ہیں, علی کہنے والے نہیں. اور علی کو مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے, ورنہ کون علی؟ کون علی؟ کس کی وجہ سے مانتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے مانتے ہیں, کیونکہ نبی کریم نے فضائل بیان کیے ہیں. اور جب نبی کریم نے فضائل بیان کر دیے تو ہمارے لیے جان بھی آزاد. اور اگر فضائل حضرت امیر معاویہ کے بیان کیے ہیں تو آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں میرے نبی نے جھوٹ کہا تھا؟ فضائل نکال سکتے اس کے؟ اگر نہیں نکال سکتے تو پھر جنگیں تو ہو گئی, 2 مسلمان گروپ آپس میں لڑ پڑے, تیسرا صلح کرا دے. قرآن ہے تو صلح کرائی کس نے کرائی؟ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص نے. 6 ماہ لگے تھے اور لکھ کر فیصلہ ہو گیا تھا کہ علی آپ اپنا کام کریں, ان کو بھی اپنا کام کرنے دیں, پہلے باغی تلاش کریں. اور ان میں سے پھر باغی نکلے تھے. وہ تھے باغی جو نکل کے کہتے تھے علی کافر ہو گیا. وہ تھے خارجی جو اندر ہی چھپے ہوئے تھے, جس میں عبداللہ بن سبا کا بھی نام آتا ہے. وہ میں نے پہلے بتایا تھا, جب اس کو جلانے لگے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, تو اس نے کہا میں تو کہتا ہوں تو رب ہے, رب ہی جہنم میں دھکیلتا ہے نا, تیرے سوا کوئی جلا نہیں سکتا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے غلطی کی جلانے کی سزا مجھے نہیں دینی چاہیے. یہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا, مجھے جلانے کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی. اس لیے سید کوئی ذات نہیں ہے. سید بنو ہاشم, سرکار کا گروپ کیا ہے؟ ہاشم. بنو ہاشم میں سے سرکار کی جو اولاد ہے, میں تو کہتا ہوں نبی نے فرمایا ہے نا کہ میری اولاد علی سیدہ فاطمہ سے چلے گی. حدیث پاک میں سیدہ فاطمہ سے چلے گی. ہم اس لیے کہتے ہیں سرکار کی اولاد ہے, لیکن حقیقت میں تو اولاد علی کی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کون ہے؟ علی ہے بیٹے. پھر اس پر ایک اور بات آ سکتی نا, حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں جو ایک مانے؟ جو ایک مانے اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جی. حضور کی 4 بیٹیاں, اور چاروں بیٹیاں, ہم اس کا وہ کیا کہتے ہیں نا حوالہ کبھی کبھی دیتے ہیں کہ تاکہ میں آپ کو یاد کروا دوں, تھوڑا پڑھ بھی لیتے ہیں نا, سنی سنائی گلا نہیں نہ کر رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورۃ احزاب 59 آیت ہے, ٹھیک ہے. اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں, کیا کہا ہے؟ بیٹی کو 1 4, 3 نہ تو زیادہ ہون گیا نا. ایسے ہمارے جو سرکار کی بیٹیاں کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار ہے. ہم نے یہ کہا, قرآن نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں پردہ کرنے کے جب کام آئے. تو بیٹیوں میں بھی شامل ہے 4, ٹھیک ہے جی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو تھی نا ام کلثوم اور رقیہ جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئیں, نکاح میں آئیں, یہ سیدہ خدیجہ کی پہلے حامد سے تھی. اگر نسب حضور کا ہو اور حضور کا کوئی نسب بدل دے تو قرآن فرماتا ہے کہ اولاد کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو, تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہوا. تو منکر قرآن کون ہوئے؟ جو یہ نسب بدل دیتے, ٹھیک ہے جی. انہی حدیثاں جہدے چ لکھا ہے کہ حضور یہ 4 بیٹے نے, احادیث سے لکھا ہے حضور یہ 4. عبداللہ بن عباس سے مروی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 بچے تھے جن میں 4 بیٹیاں بھی تھیں. احادیث کا انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ منکرین احادیث. پہلے منکرین نے قرآن کہہ دیا, منکرین حدیث. سیرت دیا تو طبقات دیا, یا علیحدہ کتاب ہوتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی اور آپ سے 4 شہزادیاں ہوئیں. مختلف کتابوں میں یہ لکھا ہوا. تو سیرت کی کتابوں کا بھی انکار کر دیا, تاریخ کی کتابوں کا انکار. حضرت حکیم بن حزام نے فرمایا جب نبی کریم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, اور آپ کے بدن سے 4 شہزادیاں پیدا ہوئیں. تاریخ کی کتابوں کا بھی انکار, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. علم الانصاف کی کتابوں کا بھی انکار, وہاں بھی لکھا گیا آپ کی 4 شہزادیاں ہوئیں. اور اجماع امت ہے, ساری امت کا اجماع ہے کہ حضور یہ 4 بیٹیاں یا ایک منے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہو گیا. ابھی میں کتنے پوائنٹ سے بتائے؟ قرآن سے, حدیث سے, تاریخ سے, طبقات, سیرت سے,
ٹھیک ہے، اجماع امت سے علم الانصاب کی طریق ساری کتابوں میں انکار کرتے چلے گئے. اہل تشیع کی کتابوں میں مانتا ہی نہیں نا. انہوں نے بھی لکھیا 4 بیٹیاں لکھیا انہوں نے بھی کتابیں، لیکن میں مانتا اس مرے نہیں بیٹے کہ ان کی کتابیں جو ہیں نا وہ حضور کی کتابیں نہیں ہیں، وہ حضور کی کتابیں نہیں ہیں، اس لیے وہ من گڑھ کتابیں ہیں، ان میں بھی لکھا ہے لیکن انہوں نے انکار کر دینا نا. ٹھیک ہے آگے چلتے. 4 بیٹیوں اور دمادوں کا ریکارڈ موجود ہے. اگر ریکارڈ میں موجود ہے تو سارے ریکارڈ کا انکار، سارے ریکارڈ کا انکار، بڑا ہوا ہے اس کا بھی انکار. اب میں ان کو کیا کہوں جو لوگ کہ اچھا یار میں دسو سرکار دی 25 سال دی عمر شادی ہوئی تے 40 سال دی عمر وچ وہ 2 بیٹیاں شادی کر 3 بیٹیاں شادی کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں دسو سالاں دے نال گزارا کرنا چاہیے کہ کتاباں دے نال؟ جب کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، اس کا انکار اس لیے کرو گے کہ یار سمجھ نہیں آتا کہ سرکار یہ بیٹیاں کی شادیاں نہیں جلدی کس طرح ہو گئی. انکار کیا جا سکتا ہے. چلو میں اس کے ایک مثال اور دیتا ہوں. عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھیوں کا ساتھ. عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عام سال کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، یہ جو عام الفیل اور عام الحزن تھا یہ کنے مہینے سن؟ اس مہینے کنے ہفتے ہوندے سن؟ اور ہفتے دے کنیاں دن ہوندے سن؟ میں کو دس سکتا ہے؟ کیلنڈر کتوں ملے گا؟ کسی کے پاس ہو؟ پھر وہ لوگ تو حاجی بدل لیندے سن، اور گرمیاں جاندے سردیاں گھر چھڑ دے سن. اسے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا اب کچھ نہیں بدلے گا، جس مقام پر ہے یہ زمانہ گھوم کر یہاں پر آ چکا ہے، اس لیے اب کوئی دن نہیں بدلا جائے گا. اس وقت سے ہم چلتے نظر آ رہے ہیں. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سالوں پر نہیں رہنا کہ سرکار نے کدو شادیاں کیتی ہیں. جدو شادی تب ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا، جس وقت عورت کو مینسز ہو جائے شادی جائز. ساڈے تے نہیں ہوندیاں لیکن شادی جائز. سب سے چھوٹی بیوی حضور کی کون سی ہے؟ 50 سال تک تو میرے نبی نے شادی نہیں کی. 25 سال اور 25 سال آگے 50 سال، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی جب کیا کہتے ہیں سیدہ حتیجہ عام الحزن سیدہ حتیجہ فوت ہوئی ہیں تو اس وقت آپ کی 50 اور 53 سال عمر تھی. ٹھیک ہے، 50 سال کی. اب اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے سیدہ حفصہ سے شادی کی کتنی چھوٹی تھی، سیدہ صفیہ سے شادی کی کتنی چھوٹی تھی. ان کی پہلے بھی شادیاں ہو چکی تھی جن سے سرکار نے کی. سیدہ عائشہ سے کی. تو کیا سرکار نے چھوٹی عمروں سے شادی کی تو غلط کیا؟ کیا حق نہیں تھا؟ کیا ہم کہہ سکتے ساڈے نبی رنگین مزاج سی؟ نعوذ باللہ. آپ کہہ سکتے ہیں اگر 60 سال کے بابے کو شہوت ہے وہ شادی کرتا ہے، جائز ہے. جو اس کے خلاف بولے گا مجرم ہے، شریعت گندا انسان ہے. اب میری بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور کی بیٹیوں کا انکار، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، سیرت کی کتابوں کا انکار، اجماع امت کا انکار، اور اس کے بعد طبقات کی کتابوں کا انکار ہے، علم الانصاب کی کتابوں کا انکار ہے حضور کا، اور لمبا ریکارڈ جس میں سب کچھ لکھا ہے. تو ختم. سید کسے کہتے ہیں؟ شکر یار اینا تو سمجھ آ گئی ہے کہ سید کہتے کہ انہوں نے. اب پھر واپس آتے ہیں تھوڑا جا فقہی مسائل تک بھی آئیے. استنجا اور استبرا کسے کہتے ہیں؟ استنجا استبرا کسے کہتے ہیں؟ کیوں ہو گیا جی؟ اچھا میں وہ تو سید تو آیا تھے واپس حالے تھوڑی ادھر پاس جی. استنجا اور یار گال سن رہے، استنجا کہتے ہیں پیشاب دے جو 2 سوراخ نے نا اگلے پچھلے جتوں پوٹی نکلتی ہے جتوں پیشاب نکلتا ہے، اینو صاف کرن دا نام، این دھون دا نام، اینو کی کہندے نے؟ استنجا. تے استبرا کہندے نے، استبرا کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرے کو خشک کرنا. استبرا کسے کہتے ہیں؟ جنہ لوگوں نے پیشاب کے قطرے نکلنے بیماری ہے نا، وہ جب تک استبرا نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے کیونکہ قطرہ نکل آئے گا. جن کو یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدے میں ڈال دیا استبرا والے نے، تو ان کو بغیر استبرا کیے کام نہیں چلے گا. اس لیے استنجا کسے کہتے ہیں؟ اگلی پچھلی شرمگاہ
دھونے کو، سوراخ کو دھونے کو، تاکہ کوئی بھی پیشاب کا قطرہ وہاں پر نظر نہ آئے. صرف صاف کرنا، کسی چیز سے بھی صاف کر لیں، ٹیشو سے صاف کر لیں، پرانے ٹیشو سے، پرانے کپڑے سے صاف کر لیں. ہر چیز جو جس کی قیمت کوئی نہیں، ہر چیز جس کی قیمت کوئی نہیں ہے اسے صاف کر لیں. جس کی قیمتی چیزیں صاف نہیں کرنا. فرض کیا تڑے مجھے انہوں نے صاف نہیں کرنا، اچھے رومال دینا صاف نہیں کرنا، پرانے کپڑے نہ صاف کرنا، روئی نہ صاف کر لو. جہی چیز تکلیف دیندی ہے ادھر بھی صاف نہیں کرنا. شیشے سے صاف نہیں کرنا، نکیلے پتھر سے صاف نہیں کرنا. اگر پانی نہیں ہے نا تو پھر اس سے بھی نہیں کرنا. ورنہ آپ کہیں پر بھی گئے ہیں، آپ کے پاس پانی نظر نہیں آیا، ٹیشو سے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہاں سے صاف کر لیں کہ آپ کے کپڑے کو کچھ نہ لگے، آپ کے کپڑے کو کچھ نہ لگے، صاف ہو گئے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے استنجا کسے کہتے ہیں؟ استبرا کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی یاد رکھنے والی بات، استبرا جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں نا، ان کو چاہیے سب سے پہلے جب پیشاب کریں کپڑا لیں، چھوٹا سا تولیہ، اس سے ساری اپنی شرمگاہ صاف کریں، اس کے بعد چلے پھریں. اگر تو قطرہ آیا تو سمجھے کہ واقعی بیماری ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جب دھوتے ہیں نا تو قطرے تھلے نو آ جاتے ہیں. پیشاب ایسے سمجھے جو پیشاب آ رہا ہے، پیشاب نہیں ہوتا، وہ قطرے ہوتے ہیں، جو پانی لگا ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے. اس لیے کہا گیا پہلے صاف کرو، 2-3 دفعہ چیک کرو، اگر آئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو خشک کرنا ہے. اب وہ 5 منٹ 10 منٹ تک لگن کر لانے پڑنے جے. پھر آپ نے نماز کی ڈیوریشن بدل دینی. کیسے کہ وضو جو ہے 10-15 منٹ پہلے کرنا ہے، تاکہ یہ استبرا سے ذرا ہم پر فارغ ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ استنجا استبرا تو ہر چیز سے آپ استنجا کر سکتے ہیں. پرانی ہر شے جو قیمتی نہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں. پانی سے کریں تو زیادہ بہتر ہے. جو صحابہ کرام تھے وہ وٹاوانی بھی کر لیتے تھے اور پانی بھی استعمال کر لیتے تھے. تو ان کے لیے آیا ان اللہ یحب المطہرین و یحب التوابین و یحب المتطہرین. جڑے پاک صاف رہندے نے اللہ تعالیٰ نے محبت کرتا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ لوگ وٹاوانی کرتے تھے، وہ وٹاوانی کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے. اس لیے ان کو کہا گیا یہ پاک صاف ہے. اگر کہیں پر آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ یار غلط گل کرنے لگا. ویسے مثال کہیں پر آپ بیٹے کہیں ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں ٹیشو بھی نہیں ہے، دیوار کے ساتھ صاف کر لیں. پیشاب دیوار کے ساتھ اس سوراخ کو صاف کر لیں، کیونکہ آپ پاک صاف رہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح ایسے کٹا لگا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہاتھ مار کے میں تیمم کر سکتا ہوں کیونکہ یہ پاک جگہ میں تیمم کر سکتا ہوں. یہاں پر کلین پر بھی تیمم کر سکتا ہوں، وہ لمبی بات ہے. صرف اس بات کو دیکھیں. اور کوئی چیز نکیلی یہاں پر استعمال نہیں کرنی، وہ منع کیا گیا. استبرا اور جو کیا کہتے ہیں پیشاب اور پہانا ایسی جگہوں پر نہیں کرنی جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں. ایک درخت کے تھلے چھاں تھلے لوکی بہن تھی اتنے جا کے کر دیو، نہیں کرنی. یہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں کر کے پھڑ دینے پچھوں نالا کھچ کے رکھ دینے تے کر رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھ کے اتنے. یہ مکروہ کام ہے. گنہگار لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، سڑک پر کر رہے ہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھایا گیا کہ باہر کبھی کرنا ہو نا، باہر کبھی کرنا ہو تو تم نے دیکھنا ہوا تاڑے والے پاس نہیں چلتی پئی کہ ادھر پیشاب کرنے کو تاڑے کتنے پی ہے. یہ بھی سمجھایا گیا چاند اور سورج ہو تو مخالف سمت بیٹھنا ہے، یہ نہ کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کو تمہاری شرمگاہ نظر آئے. یہ بھی سمجھایا گیا دور جا کے کرنا ہے. جیسے آج کل تو ہم ویسے بیت الخلا میں جاتے ہیں نا، ورنہ پہلے جب لوگ جاتے تھے تو دور دراز جا کر کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم نے جب بھی کرنا ہے ایسی جگہ نہیں کرنا جہاں پر پھر لد کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ نہیں کرنا. یہ دونوں جنوں کی خوراک ہے. لد اور ہڈی یہ جنوں کی خوراک ہے. انج کر کے نظر ذائقہ بدل جاتا ہے. تسی انج کر کے سٹ دیو نا تے جن انج کھاندے نے جویں او پلا کھاندے پے نے. اللہ کا سسٹم ہے. نبی نے فرما دیا کہ ان کی غذا ہے، ان کے لیے وہ مٹھائی ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ لد کھانا پہ، ان کے لیے غذا ہے. اس لیے پیشاب بہانا چاہے بیٹھ کے کرے، پیشاب بہانا بیٹھ کر ہی کرے یا کھڑے ہو کے کرے. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ قطرہ کپڑوں پر نہیں لگنا چاہیے. اب مجھے آپ بتائیں کھڑے ہو کے بہانا ہو سکتا ہے؟ ان کا سمجھ جانا کہ میں کیوں کہہ رہے ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسے کر کے زپ کھولی قطرہ اندر، ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ تو انہوں نے نماز پڑھنی نہیں ہوتی.
وہ ہور ہوندے نے انہیں پیشاب کرنا تے انج کر کے بند کرنا تے گھر ان کی بات کچھ اور ہے. لیکن کھڑے ہو کر بھی اگر آپ صاف کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ کہوں گا اپنی صفائی پہلے لازم ہے. کیا ہے؟ لازم ہے. اس لیے لیکن بیٹھ کر کرنا میرے نبی کی سنت ہے. اور نبی نے کسی جگہ پر پیشاب کیا کھڑے ہو کر تو وہاں نیچے گندگی تھی اس لیے کیا, ورنہ حضور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب بہانا کرتے تھے. ٹھیک ہے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا خارج ہونے سے بھی پیٹھ دھونی چاہیے. ہوا خارج ہونے سے نہیں. اچھا چلو رہن دینے. میں اس لیے کہا کہ مجھے ایک دفتر میں نا ایک بندہ ملا, کہتے یار سردیاں دے دن نے روزے رکھنے ہوندے نے تے اچانک ہوا خارج ہو جاندی یار, ہوئے ٹھنڈے پانی نہ جا کے پٹ دھونی پیندی. میں کہ تینوں کنے کہتو دھونی نہیں ہوندی. میں کہ نہیں, ہوا خارج ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہوا خارج ہونا نہ کوئی بہانہ نکلے نہ کچھ ہے تو کہتا تو نہ پہ. یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں بیچارے, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہم کس جگہ پر پھنسے ہوئے. باقی پھر